السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، میرے ساتھ موجود ہیں عارف نظامی صاحب۔ بہت شکریہ نظامی صاحب آپ کا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور وفاقی وزیر شفقت محمود صاحب نے بھی جوائن کیا۔ بہت شکریہ شفقت صاحب آپ کا۔ بہت سی باتیں ہیں، آج سال 2019 کی آخری شام ہے اور یہ سال پیشی طلبی، گرفتاری، رہائی، ضمانتیں، انتقام، سیاست اور نہ جانے کیا کچھ لے کے نظامی صاحب اب رخصت ہوا چاہتا ہے، لیکن جاتے جاتے جو نیب کا ترمیمی آرڈیننس ہے اور پھر اس کے بعد جو سیاسی حالات ہیں ان کو دیکھ کے بلاول بھٹو زرداری کی ایک آفر اور پھر آج پی ٹی آئی بھی متحرک ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس پہ حکومتی بیانات بھی سامنے آ رہے ہیں، شفقت محمود صاحب سے بھی جانیں گے۔ لیکن آج جو کابینہ کے بعد ایک میٹنگ ہوئی ہے پرائم منسٹر کے ساتھ کچھ منسٹرز کی، اس میں یہ رانا ثناء اللہ والا معاملہ ڈسکس ہوا ہے اور اے این ایف سے متعلق بھی۔ اب یہ جو رپورٹ ہو رہا ہے ذرائع سے، شہریار آفریدی تو قائم ہے اپنی بات کے کہ ناقابل تردید ثبوت تھے، اور اب اے این ایف پہ ایک طرح سے چڑھائی ہو رہی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کس کی بات کو مانا جائے؟ میرا کہہ نہیں سکتا کس کی بات کو مانا جائے، لیکن کافی حکومت نے بڑا کمزور کیس جو ہے وہ پیش کیا ہے۔ لیکن اس پہ شفقت محمود صاحب سے بات کرتے ہیں۔ پہلے تو ذرا نئے سال پہ ہی بات کر رہے ہیں۔ شفقت محمود صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو آپ کو جو نیا سال جو شروع ہونا چاہتا ہے چند گھنٹوں میں، اس کی مبارک ہو۔ دوسرے یہ بتائیں کہ بڑی مہربانی، بڑی مہربانی۔ پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ نیا سوال جو ہے یہ کوئی بہتر ثابت ہوگا پاکستان کے لیے، کنسالیڈیشن ہوگی، کچھ اچھی خبریں آئیں گی۔ کیا آپ کو لگتا ہے کچھ جو مہنگائی کے ہاتھوں اور اقتصادی بدحالی کے ہاتھوں جو عوام تنگ ہیں، ان کو پچھلے 1.5 سال میں جو آپ کی حکومت میں نہیں ملا، 2020 میں مل جائے گا؟ میرا خیال ہے کہ جہاں تک اقتصادی صورتحال کا تعلق ہے، جو ہمیں ورثے میں ملا تھا اس کو لوگ بھول جاتے ہیں کہ جس دن ہم نے حکومت سنبھالی اس دن 19 ارب روپے کا 19 ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا، اور آپ کی ریزرو جو تھے وہ 7 بلین ڈالر پہ رہ گئے تھے۔ تو اس لیے جو بہت سارے اقدامات کرنے پڑے اور اس میں اب بہت ساری مثبت تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں۔ ہماری ایکسپورٹس جو ہیں وہ تھوڑی اب بڑھنا شروع ہوئی ہیں، پچھلے سال کے مقابلے میں 5% بڑھ گئی ہیں۔ ریونیو ہمارا بڑھنا شروع ہوا ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ ڈراسٹکلی 73% کم ہوا ہے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہوئی ہیں جن سے ہم بڑے پر امید ہیں کہ انشاءاللہ تعالی یہ جو اگلا سال آ رہا ہے اس میں جو مشکل فیصلے ہم نے کر رہے تھے کیے، اس سے تکلیف اٹھائی عوام نے اور سب نے، ہم سارے پاکستانی ہیں، سب نے مل کے تکلیف اٹھائی، مہنگائی ہوئی اور بزنس میں مندہ ہوا، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ یہ مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں جو پہلے حکومتوں کو کرنے چاہیے تھے، جو انہوں نے نہیں کیے۔ اور اب انشاءاللہ تعالیٰ جو 2020 ہے اس میں مہنگائی بھی کم ہوگی اور انشاءاللہ کاروبار بھی بڑھے گا اور ہماری اقتصادی صورتحال پہلے سے بہت بہتر ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ شوکت صاحب آپ وزیر تعلیم بھی ہیں۔ ایک طرف تو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں، اس میں ہم ریجن میں سب سے پیچھے ہیں۔ بنگلہ دیش بھی ہم سے بہت آگے نکل گیا، جی ڈی پی گروتھ میں انڈیا ہے ہی، نیپال بھی ہے، سری لنکا بھی ہے۔ چلیں یہ تو خیر اکنامک ہوا، لیکن جو تشویشناک بات یہ ہے کہ ہم سوشل انڈیکیٹرز میں بھی وی آر ایٹ دا باٹم تقریباً، چاہے وہ خواتین کے برابری کے حقوق ہوں، منارٹیز ہو، تعلیم کے اوپر خرچ ہونے والے پیسے ہوں، صاف پینے کا پانی ہو، ہیلتھ ہو۔ تو یہ بہرحال ایک حکومت تو عوام کی ویلفیئر کے لیے ہوتی ہے نا، کیونکہ آپ کا تعلق بھی ایک ایسے ہی شعبے کے آپ وزیر ہیں جو تعلیم سے اور بڑا کلیدی اہمیت ہے اس کی۔ تو اس بارے میں ذرا کو روشنی ڈالیں تھوڑی سی۔ دیکھیں عارف جی، بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکیٹرز جو ہیں وہ بڑے ہی پور ہیں، اور میرا خیال ہے کہ 70 کی دہائی تک تو ہمارے انڈیکیٹرز ساؤتھ ایشیا کی باقی ملکوں کے مقابلے میں بہت بہتر تھے، لیکن اس کے بعد بدتریج کمی آنی شروع ہوئی، اور وہ اس لیے ہوئی کہ حکومتوں نے بدقسمتی سے تعلیم پہ، لوگوں کی فلاح و بہبود پہ کوئی توجہ نہیں دی، اور جو پچھلا 10 سال تھے اس میں تو بالکل ہی ایک سوشل انڈیکیٹرز میں نوز ڈائیو ہوا۔ تو یہ سوشل انڈیکیٹر جو کہ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کے زمرے میں آتے ہیں،
یہ ایک دن میں نہیں بنتے، یہ ایک لمبی کوتاہیوں کی داستان ہے، اور اور اس کی وجہ سے یہ انڈیکیٹرز ہیں. لیکن انشاءاللہ تعالی میں نے آپ کو جیسے کہا ہماری ترجیحات جو ہیں، ابھی دیکھیں جو پاورٹی ہے، غربت جو ہے، اس کے لیے احساس پروگرام جو ہے وہ ایک بڑے شد و بد سے لانچ ہوا ہے. 180 ارب روپیہ اس کے لیے پچھلے سال 100 ارب تھا، اس کو بڑھا کے 180 ارب روپیہ کیا ہے ڈائریکٹ لوگوں کی مدد کرنے کے لیے. صحت کارڈ جو ہے وہ وسیع پیمانے پہ غریب لوگوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے، جس سے ان کی صحت کی سہولتیں بہتر ہوں گی. اور ایجوکیشن میں یقیناً اگر اسکول ایجوکیشن اگر صوبوں کی آپ دیکھیں تو صوبوں کی اس میں انویسٹمنٹ ہے، لیکن ہمیں مزید انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور جو اسکول سے باہر بچے ہیں ان کو لے کے آنا ہے اسکول کے اندر. لیکن یہ میں صرف آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں، میں تفصیلات میں اور بھی جا سکتا ہوں، لیکن جو بگاڑ اتنا لمبا ہے اس کو ٹھیک کرتے ہوئے ہمیں تو 16 مہینے ہوئے ہیں اس میں حکومت میں آئے ہوئے. لیکن انشاءاللہ تعالی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہت ساری چیزیں جو ہے غریبوں کے لیے، عام لوگوں کے لیے جو ہو رہی ہیں. اب مثلا اس سردی میں پناہ گاہیں جو بنی ہیں، کوئی غریب آدمی جو ہے باہر سردی میں ٹھٹر نہیں رہا، اس کو جگہ مل رہی ہے، سر پہ چھت ہے، کھانا مل رہا ہے. تو غریب لوگوں کے لیے جو کچھ ہم کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں. لیکن میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ جو اقتصادی حالات تھے وہ اتنے برے تھے کہ مشکل وقت ہے، اور اس مشکل وقت سے نپٹنا پڑے گا. ہاں یقیناً، مطلب میرا مقصد یہ ہے کہ تو شیلٹر بھی ہے یا BISP کے پروگرام کی کنٹینیوشن میں آپ نے اس میں پیسے بڑھا دیے وہ اپنی جگہ پہ. لیکن میرا سوال یہ تھا کہ کوئی ایسی پلان ہے کہ ایک میکرو لیول پہ یہ چیزیں جو ہے ٹھیک ہونے کی ڈائریکشن جو ہے وہ سیٹ ہو جائے؟ نہیں دیکھیں، میکرو لیول پہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ مثلا کوئی شعبہ لے لیں، ہیلتھ کا شعبہ لے لیں. ہیلتھ کے شعبے میں ہم لوگوں کو جو ہیلتھ انشورنس اسکیم ہے اس کے تحت ان کی صحت کے لیے 7,20,000 روپے کا مفت علاج ہے اگر کوئی بندہ ہسپتال میں داخل ہو. اور یہ اس کے لیے کوئی سرکاری ہسپتال میں جانا ضروری نہیں ہے، کسی بھی پرائیویٹ ہسپتال میں لوگ جا کے دیکھ سکتے ہیں. اس کا اتنا امپیکٹ ہے جو کہ کیونکہ ہمیں تو محسوس نہیں ہوتا نا، کیونکہ ہم اس طبقے سے نہیں ہیں، لیکن جن لوگوں کو ہیلتھ کارڈز مل رہے ہیں ان سے پوچھیے. اور اسکولوں کے اندر حالت جو ہے اس کو ہم اسلام آباد کیونکہ ڈائریکٹلی میرے ساتھ ہے، میری وزارت کے ساتھ ہے، ہم بہت زیادہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، بہتری کی کوشش کر رہے ہیں، مزید اسکول بھی بنا رہے ہیں. اسی طرح باقی صوبوں میں بھی آؤٹ آف میں اس طرح کے بہت سارے اسٹیٹسٹکس آپ کو بتا سکتا ہوں. ہائر ایجوکیشن ابھی ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ اگلے سال ہم 2 لاکھ جو لوگ ہیں جو جاب مارکیٹ میں آتے ہیں ان کو ٹریننگ دیں گے. 2 لاکھ کو 10 ارب روپے کا پروگرام بنایا ہے جس کو آپ کامیاب نوجوان ہے، اس کے اندر مختلف چیزیں ہیں جس میں لوگوں کو سٹارٹ اپس کے لیے پیسے دیے گے، ٹریننگ دی جائے گی، سارا کچھ دیا جائے گا. تو یہ سارا کام جو ہے انشاءاللہ تعالی صرف میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں باقی حکومتوں نے، شریفوں نے میرا خیال ہے 30 سال حکومت کی پاکستان کے اوپر، پیپلز پارٹی نے میں بار باریاں لیں، لیکن ابھی تو ہمیں تو 16 مہینے ہوئے ہیں. کچھ تھوڑا ٹائم دیں. انشاءاللہ یہ جو بگاڑ ہے اتنا 70 سال کا، اس کو ٹھیک کرتے تھوڑا سا ٹائم بچا ہے. شفقت صاحب، سوشل ویلفیئر سیکٹر میں بہت ٹائم کے بعد اس کے ثمرات نظر آتے ہیں. اچھا کچھ سیاسی بات کر لیتے ہیں. بلاول کی آفر کے بعد اپوزیشن کا تو یہ کہنا ہے اور بالخصوص پیپلز پارٹی کا کہ حکومت میں اب ایک اضطراب ہے، تشویش ہے. اور یہ بھی رپورٹ ہو رہا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کو نئے مشن پہ روانہ کر دیا گیا ہے. MQM کی ڈیمانڈز اور ان کے تحفظات اگر کوئی ہیں تو وہ سنیں گے اور حکومت پورا کرے گی. یہ کس حد تک سچ ہے کہ حکومت واقعی اس کو لے کے تشویش کا شکار ہے، اور کیا واقعی جہانگیر ترین صاحب کو یہ ٹاسک دے دیا گیا ہے؟ نہیں، یہ تو مفروضے ہیں، کوئی تشویش نہیں ہے. MQM کہ ہمارے وزراء سے آج بھی ملاقات ہوئی ہے، بڑے بالکل ہمارے ساتھ ہیں. انہوں نے باقی پیپلز پارٹی کی ایکچولی کوئی حیثیت نہیں ہے سوائے رورل سندھ میں جو ان کو سیٹیں ملی، ادروائز تو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس لیے کوئی نہ کوئی شگوفے چھوڑتے رہتے ہیں. تو میرا خیال ہے اس میں کچھ نہیں ملے گا. جو آپ کی کراچی میں میٹنگ ہوئی تھی پہلے جہانگیر ترین صاحب کی، ان سے اس میں کچھ فیصلے تو ہوئے تھے. ان کو پرابلم یہ ہے کہ سندھ میں تو ان کو فنڈ ملتے نہیں ہیں، تو وفاق کی طرف دیکھتے ہیں. تو شنید یہ ہے کہ اب یہ فنڈ جو ان سے وعدہ کیا گیا تھا وہ اب ان کو ریلیز کر دیے جائیں گے، یا اسی بیسس پہ
کوئی بات ہوگی اگر ہوئی آئندہ تو؟ دیکھیں عرب جی، بات یہ ہے کہ جب آپ کی کولیشن گورنمنٹ ہوتی ہے تو اس کے اندر مختلف مسائل بھی ہوتے ہیں، آپس میں کئی چیزوں کی کلیئرٹی بھی نہیں ہوتی، کئی دفعہ ضرورت پڑتی ہے کہ مل بیٹھ کے اگر کوئی غلط فہمی ہے تو اس کو دور کیا جائے. یہ تو ایک مخلوط حکومت کا شاخسانہ ہے، یہ تو چلتا رہتا ہے اور اس میں یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں. ایسی کوئی بات نہیں. ابھی بلکہ ایک اور گروپ یہاں پنجاب میں بن گیا 20 MPs کا، جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بیوروکریسی چلا رہی ہے تو یہ سلسلہ جو ہے ختم ہونا چاہیے، اور وہ اس معاملے میں کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اسرٹ کریں گے. اور انہوں نے چیف منسٹر سے بھی یہ درخواست کی کہ وہ ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن آپ اس کو ختم نہیں کریں گے تو پھر ہمیں اور کوئی لائے عمل دیکھنا پڑے گا. یہ کتنا سیریس ہے معاملہ؟ نہیں دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں نا جی، جمہوریت کے اندر کچھ لوگ پارٹی کے اندر ان کی خواہشات بھی ہوتی ہیں، کچھ پورا ہوتی ہیں، کچھ نہیں ہوتی. پبلک کا پریشر ہوتا ہے الیکٹڈ لوگوں پہ کہ اس چیز پہ ڈیلیور کریں، نوکریاں لے کے دیں، پوسٹنگ ٹرانسفرز کا بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے. کئی دفعہ تو مجھے لگتا ہے جیسے سرکاری جو کہ سیاستدان پاور میں صرف سرکاری ملازمین کے لیے آتے ہیں، کیونکہ جتنا پریشر پوسٹنگ ٹرانسفر کا ہر وقت رہتا ہے. تو اس لیے مجھے تو ایسی کوئی خبر نہیں ہے 20 MPs کی، لیکن بیچ میں ہمارے ساتھی جو ہیں MNA MP ہیں، ان کو کئی چیزوں میں خوش ہوتے ہیں، کئی چیزوں پہ خوش نہیں ہوتے، لیکن ہماری پارٹی کا حصہ ہے، وہ کہیں جانے والے نہیں ہیں. وہ ان کے جو خدشات اور خواہ ہے ان کو میٹ کیا جائے گا، ان کو ایڈریس کیا جائے گا. تو میرا خیال ہے ایسا کوئی ایشو نہیں ہے. جی شوکت صاحب، یہ جو رانا ثناء اللہ والا معاملہ سنا، اس پہ آج خاصی لے دے ہوئی ہے. کچھ آپ کے ارکان جو ہیں پارٹی کے کیبنٹ کے، ان کو یہ جس طریقے سے یہ ہینڈل کیا شہریار افریدی صاحب نے اور ANF نے، اور مطلب ہے کہ گرفت بڑی ڈھیلی تھی ان کے مطابق، تو یہی بات ہے. تو یا کیس میں کمزوری تھی کوئی، تو اس پہ کیا پھر پرائم منسٹر نے فیصلہ کیا کوئی؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ وہاں اس طریقے سے ڈسکس نہیں ہوا جس طرح کہ پورٹرے کیا جا رہا ہے، جس طرح کا بتایا جا رہا ہے. کوئی اسپیشل میٹنگ رانا صاحب کے کیس کے بارے میں نہیں ہوئی. کیبنٹ میٹنگ تھی، اس میں مختلف چیزوں کے ساتھ ساتھ یہ ایشو بھی ڈسکس ہوا. یہی میری اطلاع. جی ہاں، ANF بھی موجود تھی، انہوں نے بھی اپنا نقطہ نظر پیش کیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ ANF ایک پروفیشنل ادارہ ہے، اس کی ساری کمانڈ سٹرکچر پاکستان آرمی کی ہے. ان کا وہ اس طرح کا ادارہ نہیں ہے جس طرح ہمارے پولیس یا باقی ادارے ہوتے ہیں. ایک بڑا پروفیشنل ادارہ ہے، تو اس لیے انہوں نے اپنے جو بھی کارروائی کی ہے، اب عدالتوں کا پورا اختیار ہے کہ وہ اس پہ جو بھی فیصلہ کریں، اور ANF کا اختیار ہے کہ وہ کل جا کے اپیل کر دیں. تو یہ تو ایک کورٹ پروسیس ہے، یہ چلتا رہے گا. لیکن بہرحال اس میں کئی ایشوز ایسے ہیں جو غور طلب ہیں، اور جو میرا خیال ہے کہ آج میں نے اخبار میں پڑھے ہیں کہ بھئی یہ بھی ضروری ہے کہ پوچھا جائے کہ اگر کسی کے اثاثے جو ہے وہ 10,000 گنا بڑھ گئے ہیں تو وہ کہاں سے پیسے آئے اور کیسے بڑھے، اور تو یہ ساری چیزیں ANF اور نیب وغیرہ جو ہے وہ دیکھیں گے. لیکن ایک جوڈیشل پروسیس ہے، اس میں اختیار ہے عدالتوں کا کہ وہ جو بھی فیصلہ کریں، اس کے بعد اپیل کا پروسیس ہے، وہ چلتا رہے گا. اچھا، یہ جو سوال ہے وہ پھر ادارے کی پروسیکیوشن پہ بھی اٹھتا ہے. اچھا، دوسرا شفقت صاحب یہ بھی بتا دیں، یہ بھی رپورٹ ہو رہا تھا کہ طارق بشیر چیمہ صاحب نے کہا کہ DG ANF جو ہیں ان کو ہٹا دیا جائے. کس حد تک یہ بات سچ ہے، اور کیا ایسی باتیں میٹنگ میں ہوئی ہیں؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا لوگ ایگزیجریٹ کر کے بات کو کرتے ہیں. کسی نے نہیں کہا کہ DG ANF کو ہٹایا جائے. وہاں پہ نیچرلی ڈسکشن جب ہوتی ہے تو لوگ سوال بھی پوچھتے ہیں، اس کے جوابات بھی آتے ہیں، لیکن یہ کسی نے نہیں کہا کہ DG ANF کو ہٹایا جائے. میں نے تو آپ کو پہلے کہا کہ ANF ایک پروفیشنل ادارہ ہے، وہ اس کی ساری جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ ملٹری کی لیڈرشپ ہے، وہ ان کا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس لیے وہ جو بھی کارروائی کرتے ہیں ان کو کوئی ضروری نہیں ہے کہ انہوں نے کبھی کسی کو خوش کرنے کے لیے کیا ہو. کیونکہ اگر دیکھیں نا جو FIA وغیرہ کے بارے میں یا پولیس کے بارے میں تو لوگ کہہ سکتے ہیں جی کہ کیونکہ پولیس کا ریکارڈ کوئی اتنا اچھا نہیں ہے، لیکن ANF ایک پروفیشنل ادارہ ہے، اور اگر آپ ان کا کنوکشن ریٹ دیکھیں تو 90% ان کا کنوکشن ریٹ ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب معاملہ سب جوڈس ہے. میں کیا کہہ سکتا ہوں،
میں تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ لیکن بہرحال جو بھی کورٹ کا فیصلہ ہو وہ ہم سب کو قبول ہوگا. اچھا شفقت صاحب، یہ نیب کا جو ترمیمی آرڈیننس آیا، اس پہ اپوزیشن والے کہہ رہی ہیں آپ نے اپنے لوگوں کو فائدہ اٹھانے کے لیے دلوانے کے لیے کیا ہے، حالانکہ یہ اس کے بہت پہلے بعض گشت چل رہی تھی اور ملک کے اندر یہ آپ کی پارٹی کے لوگ بھی کہہ رہے تھے، اپوزیشن بھی کہہ رہی تھی، بزنس مین بھی کہہ رہے تھے کہ یہ کم از کم بزنس مین اور بیوروکریٹ اسپیسیفک نہیں ہونا چاہیے، اس میں کچھ اور باتیں بھی آئی ہیں. تو یہ اتنے شد و مت سے یہ NRO+ کا ایک طرف پروپیگنڈا ہو رہا ہے، دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ اس بارے میں بیہائنڈ دا سینز اپوزیشن سے آپ کی کنسلٹیشنز بھی ہوئی ہیں. تو آپ کے علم میں ہے کوئی اس قسم کی کوئی کنسلٹیشن جو ہوئی ہیں؟ نہیں، ابھی کنسلٹیشن ہوئی نہیں، لیکن اسمبلی کا اجلاس کل ہو رہا ہے. تو نیچرلی اگر ہم چاہتے ہیں کہ، اور جو کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ قانون جو ہے یہ پارلیمنٹ سے کنسنسس کے ذریعے پاس ہو، تو اس میں اپوزیشن سے بالکل بات ہوگی، اور یہ کچھ چھپ کے بات نہیں ہوگی، پبلکلی بات ہوگی، تاکہ کیونکہ ہمارے پاس اتنے نمبرز نہیں ہیں کہ ہم سینٹ میں اپنی مرضی کا لیجسلیشن پاس کر سکیں. تو لیکن مجھے تھوڑا سا مضحکہ خیز بات لگتی ہے کہ جس طریقے سے اپوزیشن پچھلے 1.5 سال سے اٹیک کر رہی ہے نیب کو، اور کبھی کچھ کہتی ہے کبھی کچھ کہتی ہے، اور چیئرمین نیب کے اختیارات پہ 1000 چیزیں اٹھاتے ہیں اور پروسیجر، یعنی کہ اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ چیزیں جو، اور میں نے سنا ہے کہ ایک بل شاید پیپلز پارٹی کی طرف سے سینٹ میں پہلے سے موجود ہے، جس میں نیب کے قوانین میں وسیع پیمانے پر ترامیم جو ہے وہ پرپوز کی گئی ہیں. ہم نے تو صرف 3 چیزیں تبدیل کی ہیں، اور جو 3 چیزیں کی ہیں اس میں اگر کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ اگر 2 پرائیویٹ پارٹیز کا آپس میں ڈسپیوٹ ہے، جو دونوں پبلک آفس ہولڈر نہیں ہیں اور ان کا پبلک آفیسز سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے، تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ وہ نیب اس کے اندر انٹرفیئر کرے. کہ جو باقی کوئی سول ڈسپیوٹ ہے تو کوئی کورٹ میں جائے، کہیں جائے. دوسرا یہ کہ جو سرکاری پبلک آفس ہولڈر ہیں، اگر وہ کوئی نیک نیتی سے کام کرتے ہیں اور کوئی ایسی شواہد نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی جداتیں بنائی ہیں، لیکن کوئی پروسیجرل مسٹیک یا کوئی غلطی یا کوئی لیپس ہے، تو اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اس کا وہ ان کی دسترس میں نہیں ہوگا. اور تیسرا یہ کہ جہاں پہ FBR، SCCP اور ایسے ادارے موجود ہیں، ریگولیٹری ادارے، جن کا دائرہ اختیار میں جو چیزیں آتی ہیں وہ نیب کو نہیں کرنی چاہیے. تو اس میں تو میرا خیال ہے کہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں. کل میں نے ایک پروگرام میں ان کے وکیلوں کو یہ کہا تو انہوں نے، کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں اس پہ اعتراض ہے. وہ اس بات پہ اعتراض کر رہے تھے کہ جی پارلیمنٹ میں جائے، یہ باقی کریں. اس بات پہ اعتراض نہیں تھا کہ جو شکیں ہیں اس کی. ہاں، لیکن شفقت صاحب یہ تو فطری بات ہے کہ یہ آرڈیننس ہے اور پارلیمنٹ میں جائے گا تو اس میں اور ٹویکنگ ہو جائے گی، تبدیلیاں آ جائیں گی. شفقت صاحب ایک اور چیز جو کل پارلیمنٹ کا اجلاس ہو رہا ہے اہم ہے، وہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے بارے میں جو سپریم کورٹ کا ایک گائیڈ لائن ہے کہ 6 مہینے میں اس کو قانون بنائیں. تو کیا اسی سیشن میں یہ جو شروع ہو رہا ہے کل، کوئی اس معاملے میں پیش رفت شروع ہو جائے گی؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ ابھی تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک ریویو پٹیشن جو ہے وہ فائل کی گئی ہے، تو وہ ریویو پٹیشن پہ کوئی فیصلہ ہوگا. تو ابھی مجھے ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے کہ یہ چیز کل ڈسکس ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا شفقت صاحب، لاسٹ بس یہ بتا دیں، کل اشتر اوصاف صاحب تھے ہمارے ساتھ، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو آرڈیننس ہے سپریم کورٹ کی تشریح کے مطابق یہ آئین کے ساتھ فراڈ ہے، کیونکہ یہ اتنے ایمرجنٹ حالات نہیں تھے کہ آرڈیننس لایا جاتا. تو کیا آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں؟ کیا واقعی یہ آئین کے ساتھ فراڈ ہے؟ اور وہ کون سے ہنگامی حالات تھے کہ آرڈیننس لانے کی ضرورت پڑ گئی؟ ہنگامی حالات نہیں کہ یہ ملک میں انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی نیب کی وجہ سے. نظامی صاحب وہ باتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن ایک احتساب کی ڈرائیو بھی تو ہے حکومت کی. تو کون سے ہنگامی حالات تھے؟ پہلے اسمبلی میں اگر لے جاتے اس کو. جی دیکھیں، اشتر اوصاف کی جماعت جو ہے نا، تو اشتر اوصاف تو نون لیگ کا وکیل ہے نا، تو ان کی جماعت کے ذرا ریکارڈ نکال کے دیکھیں کہ انہوں نے کتنے آرڈیننس ایشو کیے اپنے 5 سالہ دور حکومت میں. تو اس لیے ان لوگوں کا جو کہ بار بار آرڈیننس ایشو کرتے رہے، ان کی طرف سے اس قسم کی بات کرنا جو ہے وہ واقعی بڑی عجیب سی بات ہے. اور بہرحال میں نے تو جیسے پہلے آپ کو کہا کہ یہ معاملہ قانون بننے کے لیے پارلیمنٹ میں جائے گا، اور انشاءاللہ اس پہ سیر حاصل بحث ہوگی.
اس میں ہو سکتا ہے کچھ چیزیں ایڈ ہوں, کچھ چیزیں سبسٹریکٹ ہوں. یہ تو پھر جب بیٹھ کے وہاں پہ ڈسکشن ہوگی تو قطع برید ہوگی اس میں بات. اور یہ کہنا, ہاں ایک چیز, ایک اور چیز مطلب ہے کہ یہ کہنا کہ یہ آئین سے فراڈ ہے, مطلب یہ تو اتنی, میں کیا کہوں کہ دیکھیں حکومت کا یہ آرڈیننس نافذ کرنے کا جو اختیار ہے وہ آئین کے تھرو ہے. تو آئین سے فراڈ کیا باتیں کرتے ہیں. میرا خیال ہے اپنی جو پارٹیزن شپ ہے, یعنی کہ ایک جماعت کی جو سپورٹ ہے, اس میں مجھے تو لگتا ہے کہ اگر ہم کوئی ایسی بات کرتے جو کہ ان کی شدید خواہش ہوتی, پھر بھی انہوں نے اعتراض کرنا تھا. ہاں یہ تو خیر جی یہ بات ٹھیک ہے, اپوزیشن جو کرنی ہے مخالفت جو ہے یہ بات ٹھیک ہے. شفقت صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. ٹھیک, بہت شکریہ. شفقت محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود. نظامی صاحب, ہنگامی حالات تھے یا نہیں تھے, لیکن یہ پورا سال رولے بہت زیادہ رہے اور رولے ہی رہے. نہیں ہنگامی حالات ہوئے نا, ہنگامہ رہا آپ کے. ہنگامہ جو ہے وہ ضرور برپا رہا. ایک بریک کے بعد بات کریں گے کہ اس سال میں کیا کچھ ہوتا رہا. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نظامی صاحب, سال 2019 اپیرنٹلی دیکھا جائے تو ایک لائن میں آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں, جو روز ہی معمول کے مطابق ہمارے کانوں میں باتیں آتی رہی ہیں, خبریں آتی رہی ہیں, ان میں دعوے, نعرے, وعدے, گرفتاریاں, طلبی, پیشی, ضمانتیں, رہائی, سیاسی عدم استحکام, معاشی بے یقینی, قومی سلامتی کو درپیش چیلنجز, اس طرح کی باتیں ہی رہی. آپ کی نظر میں یہ سال سیاسی لحاظ سے کتنا مختلف تھا پچھلے سالوں کی نسبت؟ میں نے اس پہ ایک اپنا مضمون لکھا اپنے انگریزی اخبار پاکستان ٹوڈے میں. جی جی. اس کا عنوان ہے ایئر آف لیونگ ڈینجرسلی. اچھا, پرخطر سال. یعنی پرخطر طریقے سے گزارا گیا سال. اس میں ایک ہی چیز نمایاں نہیں رہی اگر آپ سیاسی طور پہ دیکھیں. جی. اور وہ تھی محاذرائی حکومت کے درمیان اور اپوزیشن کے درمیان. ایک پکڑ دکڑ کا ماحول جس کے اندر اگر آپ بڑی طویل فہرست ہے, اگر آپ کہیں تو اپوزیشن کی گرفتاریاں جو ہے اس کی اتنی لمبی فہرست ہے. نواز شریف گرفتاری ضمانت, پھر وہ اور اس قسم کے حسن اقبال, خواجہ برادران, مفتاح اسماعیل, شاہد خاقان عباسی, رانا ثناء اللہ, حمزہ, مریم, کیپٹن صفدر, بلال بھٹو کی طلبی, زرداری صاحب کی گرفتاری, سرجیل میمن, یعنی اٹ گوز آن اینڈ آن اینڈ آن. ٹھیک ہے نا جی, لمبی لسٹ ہے. حکومتی لوگ بھی تھے کچھ. جی اس میں حکومتی لوگ جو تھے آٹے میں نمک کے برابر تھے. علیم خان, سبطین خان, اور پھر عمران خان ہیلی کاپٹر کیس یہ بھی چلا. بابر اعوان, گرفتاری تو نہیں تھا یار, گرفتاری نہیں ہوئی. ریفرنسز بھی چلتے رہے. ایک بھرپور یہ سال ویسے ڈیڈیکیٹڈ تھا نظامی صاحب نیب کو. اچھا پھر دلچسپ بات ہے کہ مثلا علیم خان, سبطین خان یہ گئے نیب میں, لیکن یہ باہر بھی آ گئے. جی ایسے ہی ہے. وہ پتہ بھی نہیں کہ یار ان کا وہ کیس تھا بھی یا نہیں. لیکن جس طریقے سے ہاربل اگزامپل بنایا گیا اپوزیشن کے لوگوں کو, کال کوٹلی میں رکھا گیا. مثلا حسن اقبال صاحب کے ساتھ تو نہیں, حسن اقبال نہیں ہے, رانا ثناء اللہ, جو رانا ثناء اللہ تو یہ نیب میں تھے نا, نیب میں نہیں تھے لیکن شاہد خاقان عباسی کھلا ان کو انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا گیا. اور آج ابھی شفقت محمود صاحب بھی اس کو ڈیفینڈ نہیں کر پائے ٹھیک طریقے. جی ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے نا. پھر آپ دیکھیں جو شاہد خاقان عباسی کو کن حالات میں رکھا گیا, اور میں آپ کو کئی نام لے سکتا ہوں. تو ایک تو یہ سیاسی انتقام کا سال تھا, اور حکومت کی جانب سے احتساب کا سال تھا. احتساب کے چرچے ان کے مطابق احتساب کا سال تھا. اور کس حد تک اس بات کو مانا جائے, آگے سنیں, اور ان کی اپنے نیریٹو کے مطابق یہ احتساب کی ناکامی کا سال تھا, کیونکہ ایک پائی بھی اپوزیشن سے وصول نہیں ہو سکی. نیب آرڈیننس میں ترمیم نظامی صاحب, آلدو تاثر یہ ہے کہ یہ بزنس کمیونٹی کو اور بزنس ایکٹیویٹیز بڑھانے کو, انویسٹمنٹ لانے کے لیے کیا گیا ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ یہ بھی ایک یو ٹرن ہے؟ یہ تو ان کے حامی عمران خان صاحب کہیں گے یو ٹرن ہے, لیکن اسی لیے اس پر آرڈیننس کا ملمہ چڑھا کے اور اس کو کہ بزنس مین کے لیے کر رہے ہیں. اس میں بھی یو ٹرن کے علاوہ یہ ہوا کہ پہلے کچھ آیا بعد میں کچھ آیا. اس میں بھی یو ٹرن کے علاوہ نالائکی جو ہے, جی 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 ایک اور جو اس سال کی یا گزرتے ہوئے سال کی ایک چیز ہے, وہ حکومتی
نااہلی اور نالائقی. یہ ایکسٹینشن والے فیصلے پہ ابھی یہ عدالت کی جو جی ری اسرچن ہے نا، پھر جو اگر اس ملک میں عدلیہ کی آزادی کی ٹائمنگ بڑی اچھی ہے. جی اگر اس ملک میں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس جو ہیں جی وہ ویسی ہوتی ہیں جیسی کہ مشرف کے ڈوگر کورٹ کے معاملے میں تھی، یا فواد چودھری کے تایا جان کے یا چچا جان کے، ان کا نام بھی افتخار چودھری تھا، جی 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 کہ وہ لاہور ہائی کورٹ کے تھے. سارے فیصلے جو ہیں سب کچھ وہ حکومت کی منشا کے مطابق ہوتا تھا. تو آپ کو جتنے لوگوں کی ضمانتیں ہوئے نا، یہ بھی اندر آپ کو نظر آتے ہیں. جی. اچھا نظامی صاحب، یہ تو سارے معاملات ہو گئے، لیکن کچھ اچیومنٹس بھی ہیں. اچیومنٹ میں بتاتا ہوں آپ کو ایک قومی سلامتی کے معاملے نہیں اکانومی پہ لیٹس بی فیئر. لیکن نا کرٹیسائز کرتے رہنا ٹھیک ہے، یہ بھی وہ ٹھیک کہتے ہیں کہ ہمیں بڑی مشکل حالات ملے، لیکن اتنے مشکل بھی نہیں تھے. دیکھیں نواز شریف کے دور میں انفراسٹرکچر قرضے میں لیے تو کچھ نظر بھی آیا. جی. ان کا ماڈل یہ تھا کہ قرضے لیں گے، گروتھ ہوگی 6% 7%، قرضے اتار دیں گے. جی. یہ آئے، انہوں نے کہا پکڑو دکڑو مارو، جانے نہ پائے، اکانومی ٹھس ہو گئی، فلیٹ ہو گئی. ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے. اب نہ قرضے لینے کی صلاحیت. اب آپ آئی ایم ایف کے پاس گئے. اب آئی ایم ایف کے پروگرام کو امپلیمنٹ کرنے میں جو اچھے بچے بن گئے، اس سے قوم کا کسر عوام پہ نکل گئی، دھڑن تختہ ہو گیا. ایسے ہی ہے. یہ نہیں اب بجلی کے ریٹ جو آپ لے جا رہے ہیں، جی جی. اب جو نیو ایئر کا پریزنٹ آپ کو ملا وہ پیٹرول کی قیمت جی یہ سمری بھیج دی گئی ہے ابھی تک. آپ کیا کریں؟ آئی ایم ایف پھر بھی خوش نہیں ہے. امپلیمنٹ کیا انہوں نے بڑا اچھا. جی 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 جی. آئی ایم ایف پھر بھی خوش نہیں ہے. وہ کہتی ہے کہ جناب یہ آپ کے ٹیکس یہ ہسٹورک شارٹ فال ہے، ٹھیک کریں. آئی ایم ایف نظامی صاحب پھر اچھا پھر دلچسپ بات ہے، کہتے ہیں جی ایکسپورٹس بڑھ گئی ہیں. بھئی ایکسپورٹس ویلیو میں بڑھی ہیں، کس طرح بڑھی ہیں، کتنے پرسنٹ بڑھی ہیں؟ یہ نہیں مزیدار بات ہے کہ زرداری جس کو برا بھلا کہتے ہیں، اس کے دور میں 25% ادھر تک تو پہنچی نہیں. پر دوسری طرف یہ کہتے ہیں جی امپورٹس کم ہو گئی. امپورٹس اس لیے کم ہو گئی ہیں کہ آپ کا مینوفیکچرنگ سیکٹر جو ہے وہ بالکل بیٹھ گیا ہے اس سال کے اندر. وہ آپ کی جو پروڈکشن ہے، گاڑیاں جو ہیں اگر وہ رہی نہیں، اس کی جو ساری جو الائڈ ڈاؤن سٹریم انڈسٹری ہے وہ بیٹھ گئی بالکل. ان امپلائمنٹ ہو گئی اس کی وجہ سے، سارا کچھ ہو گیا. لیکن ان کو تو چاہیے ہے کہ کنسٹرکشن انڈسٹری کو کم از کم کرتے، کچھ نہیں کیا. نہیں وہ بھی نظامی صاحب، وہ ریئل اسٹیٹ اور پراپرٹی ڈیلرز جو ہیں، یہ ایف بی آر کی وجہ سے ایز آف ڈوئنگ بزنس جو ان کا ایک موٹیو تھا اس کا الٹ ہی ہوا. اس کے نام پہ وہ سارے رک گئے. یہ 100 جوتے بھی کھا رہے ہیں اور 100 گنڈے بھی کھا رہے ہیں. معاف کیجیے گا، یہ اکانومی جو ہے آئی ایم ایف کے لیے تو بڑی اچھی ہوگی، لیکن مجھے لگ رہا ہے یہ جو میری اپنی تجزیہ ہے، ایک منی بجٹ آنے والا ہے آپ کے اوپر. اور ادروائز آپ کو گزارا نہیں ہوگا آپ آئی ایم ایف کی پروگرام میں بجٹ 2020 یا 2021 سے پہلے ایک منی بجٹ آئے گا. یہ اگلا سال منی بجٹ کا سال، جون سے پہلے آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے کوارٹر میں منی بجٹ. یہ آپ خبر دے رہے ہیں نظامی صاحب؟ خبر نہیں دے رہا، میرا اندازہ ہے. خبر کیا دینی ہے ہمارے. نہیں آپ یار دیکھیں ہماری رسائی نہ کسی کی طرف ہے ہی نہیں، ہم تو اپنے ایسی دلدلیاں کرتے رہتے ہیں. نظامی صاحب آپ کا اندازہ یہ بھی تھا کہ اسد عمر جائیں گے، آپ کا اندازہ یہ بھی تھا کہ بالآخر آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے، آپ کا اندازہ یہ بھی تھا کہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن ملے گی. وہ سارے اندازے تو درست ہوئے. ایک بریک کے بعد ذرا اس پہ بھی بات کریں گے. ابھی جو قانون کو لے کر جو ہم نے کچھ پچھلے 2 دنوں میں بات کی تھی، آرمی چیف کی ایکسٹینشن اور یہ جو سارے قانونی معاملات ہیں ان کو لے کر اب ہونے کیا جا رہا ہے، بریک کے بعد اس سے متعلق بھی آپ کو خبر دیں گے، اور اس جاتے ہوئے سال کی کچھ اور باتیں بھی کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. نظامی صاحب بہت سی باتیں ہیں، کچھ جو باتیں ہم نے کی وہ اپنے ویورز کو دکھائیں گے بھی. یہ آرمی چیف کے ایکسٹینشن سے متعلق بھی بات کریں گے، لیکن یہ ایئر آف سرپرائز بھی رہا پاکستان کی قومی سلامتی کو لے کے. جس طرح بھارت کو ایک سرپرائز دیا گیا، وہ بھی ایک تاریخی لحاظ سے 1971 کے بعد جب بھارت نے پاکستانی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی کوشش کی، تو وہ جو سرپرائز تھا یقینی طور پہ وہ بھی صدیوں یاد رکھا جائے. اس کے لیے ہماری ایئر فورس جو ہے وہ خراج تحسین کی مستحق ہے جی، اور فوجی قیادت کو یہ بھی اتنا ہی کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے بھارت کی جاریت کا مثبت جواب دیا. اس وقت یقینی طور پہ پلوامہ کا ذکر کر رہے ہیں نا، اس کے بعد جو کچھ ہوا بالا کوٹ تک آئے وہ، جی
اور ان کے طیارے کو بھی مار کرایا جی گیا۔ جی ابھی لندن جو ان کے پائلٹ تھے ان کو بھی، یہ یقیناً ایک واٹر شیڈ تھا کہ، لیکن یہ واٹر شیڈ ایسا تھا کہ مودی نے بھی، یہ پہلی دفعہ ہوا کہ ہم دونوں نیوکلیئر طاقتیں ہیں جی اور مودی نے دانستہ پاکستان کی بین الاقوامی سرحد کی خلاف ورزی کی۔ جی آپ کو یاد ہے کہ جب ہوا نا کارگل 99 میں، اس وقت بھی ان کی ایئر فورس نے ہماری خلاف ورزی نہیں کی، خلاف ورزی نہیں کی، بالکل ایسے منع کیا گیا تھا۔ جی جی تو انہوں نے، مودی نے یہ میسج دیا کہ نیوکلیئر نو نیوکلیئر، وی کین گو ٹو اینی لمٹ، جی جی لیکن ہم نے ان کو ان کے دانت کھٹے کر دیے۔ جی بالکل ایسے ہی ہے نظامی صاحب۔ اور خیر آپ نے ابھی قیادت کی بھی بات کی، 24 نومبر کو آرمی چیف کی ایکسٹینشن کو لے کے آپ نے کچھ کہا تھا، وہ بھی دیکھ لیتے ہیں، اور پھر کل یعنی 30 دسمبر کو نظامی صاحب نے کیا کہا تھا اور یہ معاملہ کدھر کو جانے والا ہے، یہ کلپ دیکھیے، اس کے بعد اب مزید کیا خبر ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ میرے پاس یہ انفارمیشن ہے کہ یہ اگلے مہینے میں، جنوری 2020 میں، جنوری 2020 میں، بے شک اگلے سال ہی کہہ لیں آپ اس کو، پہلے ہفتے میں یا دوسرے ہفتے میں، نہیں تو تیسرے ہفتے میں یہ معاملہ جو ہے یہ پارلیمنٹ میں ہو جائے گا۔ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کو لے کے پارلیمنٹ میں قانون سازی ہو جائے گی، ایکسٹینشن مل جائے گی 3 سال کی۔ اچھا یہ آپ خبر دے رہے ہیں؟ میرا اندازہ ہے، جی جی اچھا، خبر کہہ لیں آپ اس کو، اور اس پہ قانون سازی ہو جائے گی؟ میں بڑی کوڈڈ لینگویج میں بات کر رہا ہوں۔ میں نظامی صاحب آپ کی بات سمجھ گیا ہوں، آپ نے موٹے موٹے الفاظ میں یہ خبر دے دی ہے کہ جنوری کے اندر یہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن والا معاملہ حل ہو جائے گا اور جنرل باجوہ اگلے 3 سال کے لیے آرمی چیف رہیں گے، اور اس کے لیے قانون سازی ہو یا آئین سازی ہو وہ معاملات بھی طے ہو جائیں گے۔ ریویو پٹیشن میں لیگل ایشوز جو ہیں، جو لیکونز ہیں، ان کو دور کیا جائے گا۔ حکومت جو ہے اس کو بل آ کر پارلیمنٹ میں لے کے جائے گی اس ضمن میں قانون سازی کے لیے، اور اس ضمن میں اپوزیشن کے ساتھ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوگی۔ آپ یہ خبر دے رہے ہیں کہ ریویو پٹیشن کے علاوہ قانون سازی بھی حکومت کرے گی؟ ہاں، یہ کہ پارلیمنٹ کو بائی پاس کر دیا گیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ جی نظامی صاحب، پہلے آپ نے کہا کہ یہ معاملہ پارلیمنٹ میں جائے گا اور اس پہ جنوری میں اس پہ قانون سازی ہو جائے گی، پھر ہوا یہ کہ حکومت ریویو پٹیشن لے کے سپریم کورٹ چلی گئی، اور کل آپ نے یہ کہا 30 تاریخ کو کہ یہ ریویو پٹیشن کا معاملہ بھی چلتا رہے گا لیکن قانون سازی کے لیے بھی گراؤنڈ اب میں تیار آپ کو ہو ایک رہا بات ہے۔ بتاؤں، جی 9 تاریخ تک تو چھٹیاں ویسے ہی، جی اب 9 تاریخ تک تو یہ معاملہ ایسے لٹکا نہیں رہے گا۔ کل جو قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کیا گیا اس میں یہ معاملہ آئے گا، اور وہاں پہ یہ اپوزیشن سے ان کی کوئی سلسلہ جنبانی چل رہا ہے، جی یہ رولا دونوں طرف سے پایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن آپس میں کوئی اس معاملے میں وسیع تر انڈرسٹینڈنگ جو ہے، آپ نوٹس کیجئے گا کہ شہباز شریف نے منع کیا وہ سب کو بولنے، کوئی نہیں بولتا ایکسٹینشن کے معاملے میں، کسی نے مخالفت کی ہے؟ نہیں، ناٹ ایٹ آل۔ بلاول صاحب آگ برسا رہے تھے وہاں، حکومت کو رگڑا خوب دی ہے لیکن اس معاملے پہ بات نہیں۔ ہاں، یہ کیوں ایسے؟ جی یہ جو نیب میں بھی رولا اتنا پڑ رہا ہے کہ جی یہ این آر او پلس ہے، یہ ہے این آر او پلس ان کے لیے، اپوزیشن کے لیے بھی، جی 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 کچھ لوگ باہر آئیں گے اس کے نتیجے میں، ساتھ ہی یہ معاملہ طے ہو جائے گا۔ ٹھیک۔ اب جو آپ نے پوچھا کہ یہ عام طور پہ ہمارے جو تجزیہ نگار ہیں پڑھتے پڑھاتے تو ہے نہیں یار، وہاں جو ریویو پٹیشن ہوگی، ریویو پٹیشن 99% چیزیں واپس چلی جاتی ہیں، جی ٹھیک ہے، لیکن جو 1% ہے نا، 0.1 یا 1، وہ ایسی ہوتی ہیں جس کے اندر فرض کریں کوئی لیگل لیکونز ہیں، کوئی قانونی نکتہ رہ گیا، سادہ قانونی الفاظ نقطہ میں۔ نہیں، قانونی نقطہ زیادہ جو کچھ سکم رہ گیا، کوئی ٹیکنیکل ہے، کلیریکل ہے، اس کو درست، تو وہ اس کے لیے وہاں پہ جائیں گے تاکہ لانگ ٹرم اس معاملے کو فکس کیا جا سکے۔ جی 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 پرابلم یہ ہو جائے گا کہ اگر یہ نہیں کیا جاتا نا، ریویو کے اندر بھی جو گئے ہیں، کہ یہ ایک روایت چل پڑے گی۔ جی بالکل ایسے ہے، بالکل ایسے ہے۔ کل کلا کو جس طرح انڈیا میں ہوا کہ وہ آرمی چیف عدالت چلا گیا، جی 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 تو یہ اس پہ پکا کام کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اور یہ میں شفقت صاحب کی بات پہ بھی حیران ہوں کہ ان کو بھی پوری طرح علم نہیں تھا نظامی اس بات صاحب، کا۔ شفقت صاحب کو علم نہیں تھا یا وہ خود بتانا نہیں چاہ رہے تھے، لیکن آپ کے مطابق یہ معاملات حل ہونے جا رہے ہیں، اور ریویو پٹیشن کا مقصد یہ ہے کہ پوری تسلی کے ساتھ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے اس کو سمجھ لیا پھر جائے۔ ایک اور بات آپ کو بتاتا جاؤں، میں کسی پہ کوئی اسپرشن نہیں کاسٹ کر رہا، جو تقریب حلف وفاداری پہ ایک تھوڑی سی سائڈ لائن پہ میٹنگ بھی ہوئی، چائے پہ یا
اور حلف برداری تھے وہاں پہ، پریزیڈنٹ آف پاکستان تھے، خان صاحب تھے، چیف جسٹس صاحب تھے جو نئے والے ہیں۔ جی 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 تو میری اپنی اطلاع کہ وہاں بھی اس معاملے میں تھوڑی سی ڈسکشن ہوئی ہے، جی 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 اور اگر کوئی براڈر، یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ ایک پینڈنگ کیس پہ چیف جسٹس نے بات کی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ کچھ براڈر، ٹھیک، ایک جو تاثر اداروں میں کنفلکٹ کا بھی آ رہا تھا اس کو بھی دور کیا جا رہا ہے، اور وہ ضروری بھی ہے۔ نظامی صاحب اگرچہ ایک بات بتاؤں آپ جی کو، جی جی دیکھیں نا جس طرح جرنلسٹ کو پتہ نہیں جب ہم یہاں بیٹھے ہیں کیا کہتے ہیں، جج بھی ہوتے ہیں جو، وہ جب بینچ پہ ہوتے ہیں تو تبھی پتہ لگتا ہے کہ ان کی لائن کیا۔ جی ایسے ہی ہے، بینچ از دی ہاٹ سیٹ فار دیم۔ حال میں نظامی صاحب بہت سی باتیں جو ہم نے کیں اور وہ سچ ثابت ہوتی رہیں، ان پہ ایک نظر ڈال لیتے ہیں، پھر آگے بات کرتے ہیں۔ آپ کو یہ دوبارہ کہہ دوں کہ میری اطلاع یہ ہے، جی جی مستند کے جنرل قمر جاوید باجوہ 29 نومبر کے بعد بھی ہمارے آرمی چیف رہیں گے 3 سال، ایک تو بریگیڈیئر ریٹائرڈ اعجاز شاہ کا نام مجھے پکا لگتا ہے کہ کس وزارت کے لیے؟ کیا انٹیریئر کے لیے۔ میری خبر یہ تھی کہ ان کی IMF کے پیکج کے بعد چھٹی ہو جائے، جی اب میری خبر یہ ہے کہ IMF کے پیکج سے پہلے ان کی چھٹی ہو گئی۔ چودھری برادران سخت ناراض، انہوں نے ایک تحریری معاہدہ ہوا، مونس سلائی کو وزیر بننا تھا نمبر 1، ان کا ضلع ہے گجرات کا، اور اس کے ساتھ والا مستہ منڈی بہاؤدین غالباً، وہاں کے جو اعلیٰ پولیس افسر غالباً SP SSP جو بھی ہوتا ہے وہاں، اس کو تبدیل کر دیا تھا۔ چودھری صاحب اس پہ سخت برہم تھے پرویزر۔ مولانا فضل الرحمان بارے میں PTI کو اشور کر دیا گیا کہ یہ نہیں ہوگا۔ FATF کے بارے میں کوئی اچھی خبر نہیں ہے، بلیک لسٹ میں تو نہیں ڈالیں گے، لگتا مجھے یہی ہے جی کہ ہم گرے لسٹ میں ابھی رہیں گے کچھ عرصے۔ نظامی صاحب یہ ایک شارٹ سا کلپ تھا، اپنے جو دیکھنے والے ہیں ان کو بھی ہم ریکال کروا رہے تھے، یہ خبریں جو آپ دیتے رہے، ہم بتاتے رہے لوگوں کو، اور بعد میں وہ سچ ثابت ہوتے نہیں۔ خیر یہ کام ہے، لیکن صحافت تجزیہ ہے، جی 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 تجزیہ ہے، ظاہر انفارمیشن بھی ہے۔ صحافت کے لیے یہ سال کیسا رہا؟ صحافت کے لیے سال بہت برا رہا، مطلب ہے کہ مجھے 40 سال زیادہ ہو گئے ہیں صحافت کرتے ہوئے، اس سے برا سال کوئی نہیں تھا صحافت کے لیے۔ اس سال سے فی الوقت اتنا ہی، آپ کے ساتھ اگلے ملاقات کل ہوگی، پھر کریں گے اس پہ جی جی کل نئے سال انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ بہت شکریہ نظام صاحب آپ کا، آپ سب کو دیکھنے والوں کو نئے سال کی پیشگی مبارکباد۔ فیصل عباسی کو اجازت دیجیے۔